بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج یہ 45ویں نشست ہے اور پہلی وحی اور غار حرا کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع پر آج ہم تیسری قسط کرنے جا رہے ہیں اور غامدی صاحب سے اس حوالے سے جو اعتراضات ان کی فکر پہ پیش کی جاتے ہیں وہ رکھ رہے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسری نشست ہے غار حرا اور پہلی وحی کے حوالے سے جو آپ کے نقطہ نظر ہے اس پہ جو اعتراضات پیش کی جاتے ہیں بہت تفصیل سے گزشتہ 2 نشستوں میں آپ نے روایت پڑھ کے اس کے متن کے حوالے سے جو سوالات، طالب علمانہ سوالات آپ کی زبان کے مطابق اٹھتے ہیں، پیش کیے۔ آگے بڑھنا ہے ہم نے اب اس سلسلے میں، اور آپ نے فرمایا تھا آخری قسط میں کہ اب ہم اس میں گفتگو کریں گے کہ یہ روایت ہم تک پہنچی کیسے، اس روایت کا نقل کے اعتبار سے کیا عالم ہے۔ پہلا سوال میرا آج آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اس روایت کے اس کانٹینٹ کے لحاظ سے یہ بحث اتنی ضروری کیوں ہو جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ روایت ہم تک پہنچی کیسے ہے، اس کی سند کیا ہے، کتنے صحابہ سے ہے، کیا یہ مرفوع ہے، مرفوع نہیں ہے، یہ پوری بحث اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئی؟ یہ ہر روایت کے بارے میں بحث ہونی چاہیے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی بات بیان کی جائے گی تو اس کی تحقیق ہوگی، اور اگر وہ کوئی اہم معاملہ ہے اس کے بارے میں کوئی کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی روشنی میں وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، علم و عقل کے مسلمات کچھ اور طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ روایت کیا ہے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اس کو کن لوگوں نے پیش کیا ہے، وہ کب سامنے آئی ہے۔ روایت پر تحقیق یہ تو میرے نزدیک اس مسلمان امت کا سب سے بڑا فن اور سب سے بڑا علم ہے۔ یعنی ہمارے ہاں غیر معمولی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، غیر معمولی شخصیات پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے خاص اسی فن میں کمال حاصل کیا، اور وہ روایت پر تحقیق کرتے ہیں، اس کی سند کو دیکھتے ہیں، یہ کب سامنے آئی ہے، اس کے علل کیا ہیں، اس میں کیا کیا پہلو قابل غور ہیں، قرآن کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، سنت کی روشنی میں کیا حیثیت بنتی ہے۔ یہی وہ کام ہے کہ جس کام کا نتیجہ ہمارے سامنے بخاری، مسلم اور اس طرح کی سیاق کی صورت میں آیا ہے۔ تو یہ کون سا ایسا تعجب کا معاملہ ہے؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا اور بڑی تفصیل سے عرض کر چکا کہ قرآن مجید کی روشنی میں جب میں اس روایت کو دیکھتا ہوں تو وہ کیا پہلو ہیں جو سامنے آتے ہیں، اور یہ طالب علمانہ سوالات ہی ہیں۔ یعنی میرے نزدیک تو ہر حال میں سوالات طالب علمانہ ہی ہونے چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اور نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد ہم سب کو طالب علمانہ طریقے سے دین کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ اہل علم کے سامنے بھی آ جائیں، وہ بھی اس پر غور کریں، ایک علمی فضا ہو جس کے اندر چیزوں کا تجزیہ اور چیزوں کی تحلیل کی جائے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، میرے نزدیک تو پہلی صدی سے یہ کام اسی طرح سے روایات پر ہو رہا ہے، اور اسی کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے علم کی پوری میراث کی صورت میں موجود ہیں۔ فقہاء یہ کام کرتے رہے ہیں، محدثین یہ کام کرتے رہے ہیں، متکلمین یہ کام کرتے رہے ہیں، دین کو بحیثیت مجموعی دیکھنے والے یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں۔ اسی کام کو تو علمی کام کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کیا علمی کام ہے کیا؟ یعنی اللہ کی کتاب سمجھی جائے گی، اس کے فہم کے مسائل ہوں گے، اس کی تعلیف کے مسائل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات قرآن کے علاوہ ہم تک پہنچی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، کیا وہ سنت کے دائرے کی چیز ہے، کیا کوئی توضیح ہے، کیا کوئی تاریخی واقعہ ہے، تو اس کو اس کے لحاظ سے دیکھنا، سمجھنا، اس کے اندر اترنا، یہ ہمارے دینی علم کا ناگزیر تقاضا ہے۔ ٹھیک، تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب یہ بتائیے گا کہ اس روایت کا کیا معاملہ ہے، اس کی سند، اس کی جو حیثیت ہے، کیسے ہم تک یہ پہنچی ہے، اس پر بھی کیا کچھ آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں جیسے آپ نے قرآن کی روشنی میں اس کے متن کی تنقید کرتے ہوئے اٹھائے؟ میں نے یہی ترتیب قائم رکھی، یعنی پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میرے سامنے نبوت کی کیا تصویر لاتی ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پیغمبری کن لوگوں کو دی جاتی ہے، کس وقت دی جاتی ہے، کس طریقے سے دی جاتی ہے، اس کے بعض تقابلی پہلو میں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب ہم کو خود روایت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو روایت میں سب سے پہلی چیز جو زیر بحث آتی ہے اور زیر بحث آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ روایت ہم تک کس نے پہنچائی۔ اس میں سب سے پہلا سوال صحابی یا صحابہ کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی صحابی روایت کرے گا نا، آپ کا کوئی ساتھی روایت کرے گا، وہ بتائے گا۔ اب وہ بتا رہا ہے، وہ روایت کر رہا ہے،
تو کس چیز کو روایت کر رہا ہے، کس طریقے سے روایت کر رہا ہے، اس کی تحلیل ناگزیر ہوتی ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس واقعے کو دیکھیے، میں نے کئی مرتبہ یہ سوال اٹھایا ہے اور اب آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے کس درجے کا ہے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے کس درجے کا ہے۔ کیا یہ بس اتنی سی بات ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا؟ ایسی کوئی بات کوئی بھی شخص بیان کر دیتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اس میں تو کوئی موقوف، کوئی مرسل روایت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ایک آداب کی چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی زیادہ تردد نہیں ہوتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی احتیاط تو اپنی جگہ قائم رہتی ہے، لیکن یہ کوئی تردد اور تحقیق کی چیز نہیں بنتی۔ یہ جو واقعہ ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا دیے گئے، یہ تو میرے نزدیک محمد بن عبداللہ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یعنی وہ کیا چیز ہے جو محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہی واقعہ ہے۔ یعنی وحی آ گئی، پیغمبری دے دی گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغمبری کس طرح دی گئی، اس کی ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا۔ اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ یعنی ایک عام انسان کی حیثیت سے ان کے پاس اخلاق ہوگا، کردار ہوگا، سیرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کی یہ حیثیت کہ وہ ایک انسان کے طور پر خدمات انجام دے رہے، اس سے زیادہ تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بالکل ایسے وہاں ایک واقعہ ہو گیا، وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگے، مدین چلے گئے، وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب لما انزلت علیہ من خیر فقیر۔ وہ خاتون ان کو گھر لے گئی، اس کے بعد ان کو بھیڑ بکریاں چرانے کی خدمت سونپتی گئی۔ یہی ہے نا ساری کی ساری تاریخ۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا جو وادی طوا میں ہوا، وادی ایمن میں ہوا، وہ معاملہ نہ ہوتا تو آج کوئی جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام بنے اس واقعے کے نتیجے میں، اسی طرح محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنے اس واقعے کے نتیجے میں۔ ٹھیک، تو یہ واقعہ ہی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس وجہ سے اس کی یہ نوعیت نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ کے آگے گزر جائے کہ بہت سی باتیں ہیں کسی نے بیان کر دیں، کسی تابعی نے بیان کر دیں، کسی صحابی نے اپنے طور بیان کر دیں، تو اس میں کیا مصیبت آ جاتی ہے؟ کوئی مصیبت نہیں آتی۔ لیکن معاملے کی نوعیت اگر مختلف ہے اور یہ ہے، اور اس کی اہمیت اگر یہ ہے، تو پھر یہ بہت قابل غور معاملہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کس نے بیان کیا۔ اب اگر آپ واقعے کے لحاظ سے دیکھیں تو ابن خلدون نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ واقعے اور تاریخ کی کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے اس کی احوال سے مطابقت دیکھنی چاہیے، اور یہ بڑا اہم اصول ہے۔ یعنی سند تو بعد میں دیکھیں گے نا، مطابقت احوال ہونی چاہیے سب سے پہلے، اور وہ جس طرح سند کے بیان میں ہونی چاہیے اسی طرح متن میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ مطابقت احوال کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے نا، تو اس واقعے کی ایک تصویر آپ کے سامنے آئے گی، اس کے بیان کرنے والوں کی بھی ایک تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے حالات کے لحاظ سے مطابقت رکھنے والی ہونی چاہیے۔ یعنی قیام پاکستان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک، ہندوستان تقسیم ہو گیا، ایک نئی سلطنت وجود میں آ گئی، آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قائد اعظم کے ایک ڈرائیور نے بتایا تھا۔ اچھا، ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ یہ قائد اعظم کے ڈرائیور کے بتانے سے قیامت آ گئی ہے۔ کیوں بتایا اس نے؟ بھائی تو یہ ایک واقعہ تھا جس کو ساری دنیا کو رپورٹ کرنا تھا، اچھی مثال، یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا نا۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی بات سمجھانے کے لیے۔ تو احوال کی مطابقت دونوں جانب دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے عرض کیا زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ محمد بن عبداللہ اس کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ ہو گئے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پورا کا پورا حدیث کا ذخیرہ یہ کہیں نہیں بتاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور کوئی صحابی ان سے سن رہا ہے اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ فلاں وقت فلاں موقع پر یا آپ نے بطور خود یا میرے سوال کے نتیجے میں یہ بات بتائی تھی۔ اچھا، یہ ایک اہم سوال ہے نا، طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیا وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بعض چیزوں کے بارے میں خود بتایا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خود وہی آپ پر کیسے آتی ہے، اس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں سوالات موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ صحابہ کرام کے لیے بھی یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں آج بھی فطری جستجو ہونی چاہیے۔ اچھا، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے،
آپ کو وہ زمانہ نصیب ہوا ہے. اگر کبھی آپ کو کوئی علمی سوال کرنا ہو تو آپ پوچھیں گے نا یہ واقعہ یہ کیسے ہوا تھا. اچھا، یا دوسری صورت ہوگی وہ یہ ہے کہ واقعہ ہر ایک کے سامنے ہوا ہوگا. بالکل، جیسے میں نے قیام پاکستان کی مثال دی. تو اگر تو ہر ایک کے سامنے ہوا ہے تو ہر ایک کی زبان پر کسی نہ کسی طریقے سے ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایک معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا اس کی اگر کوئی بات بیان ہو رہی ہے تو ایسے ہونی چاہیے نا. بالکل، یعنی اس میں یہ کم سے کم تقاضا ہے کہ جو بھی بیان کرے، کوئی بھی صحابی بیان کرتا ہے، سیدنا صدیق بیان کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح آئے کہ رسول اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور صحابی اس کی تصریح کرے کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا آپ نے بیان فرمائی اور میں وہاں موجود تھا. کوئی بات تو ہونی چاہیے. یعنی جیسی ہزاروں روایات میں موجود ہے رسول اللہ نے فرمایا. ہزاروں روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یہ بات فرما رہے تھے اس موقع پر یہ کہا. تو روایت مرفوع کب ہوتی ہے؟ یعنی فن حدیث کی اصطلاح میں روایت مرفوع کب ہوتی ہے؟ یعنی وہ کب اس جگہ پر پہنچتی ہے کہ ہم اسے رسول اللہ کی نسبت سے بیان کریں، جب کہ سننے والا صحابی یہ بتاتا ہے کہ اس نے یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. ٹھیک، یہ معلوم ہونا چاہیے نا. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں یہاں تک کہ خود اس روایت میں بھی یہ تصریح موجود نہیں ہے. اچھا، کہیں موجود نہیں ہے. اس لیے فنی اصطلاح میں یہ ایک موقوف روایت ہے. اچھا، یعنی اس میں گویا صحابی نے اپنے طور پر ایک واقعہ بیان کر دیا ہے. صحابی یا صحابیہ جو بھی ہوں گے اپنے طور پر ایک واقعہ بیان کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی کچھ باتیں کہہ دی ہیں لیکن یہ تصریح نہیں کی کہ میں یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ٹھیک، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سوال کیا تھا، اس کو مجھے یہ جواب ملا تھا، یا یہ واقعہ اس طرح میرے علم میں آیا تھا کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اس کو بیان کر رہے تھے. یعنی ان میں سے کوئی صورت ہونی چاہیے. ٹھیک، اس روایت میں آپ کو نہ صرف یہ کہ یہاں یہ صورت نہیں ملتی، یہ کہیں بھی نہیں ملتی. اچھا، یعنی پہلا 70,000 سے زیادہ جو ذخیروں کا روایت کا ذخیرہ ہے اس میں کہیں پر ایک مثال نہیں ہے کہ رسول اللہ نے خود بتایا ہو کہ میں غار حرا گیا، جبریل آئے اور یہ سب کچھ ہوا. یعنی بیان کرنے والے اس طرح بیان تو کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ کہہ کے بیان کرنا چاہیے نا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کب سنا، یہ معاملہ کب ہوا، میں نے کیا پوچھا، آپ نے جواب دیا. وہ اپنے طور پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں جن بزرگوں کے پاس رہا ہوں تو میں آپ سے یہ کہوں کہ مولانا اصلاحی نے یہ فرمایا. یہ ٹھیک ہے کہ میں چونکہ ان سے مل چکا ہوں، 20-25 سال میں نے ان کے پاس گزارے ہیں تو میں ان سے کچھ سن کے ہی بیان کر رہا ہوں گا. میں نقد اس پہلو سے نہیں کر رہا لیکن میں یہ صراحت نہیں کر رہا کہ میں گیا تھا، میں نے مولانا سے بات کی، انہوں نے یہ فرمایا، یا فلاں موقع تھا اس وقت وہ تقریر کر رہے تھے یا کوئی درس دے رہے تھے انہوں نے یہ بات کہی، بلکہ بس بات بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک، تو اس کے نتیجے میں روایت مرفوع نہیں ہو سکتی. ٹھیک، پہلی چیز. اور یہ اصول بھی آپ کا بنایا ہوا نہیں، مسلم اصول ہے، محدثین کا اصول ہے. اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک مرفوع روایت ہے یا کوئی مرفوع روایت اس باب میں ہمارے پاس موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا واقعہ خود بیان فرما رہے ہیں. اس سے زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے، وہ آگے چل کر خود واضح ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے جس کو احوال کی مطابقت سے ابن خلدون نے تعبیر کیا ہے، اس واقعے میں شرکا کون ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، جس روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے اسی کی تفصیل کو سامنے رکھ لیجئے. غار حرا سے آپ واپس آئے، یہی بیان کیا گیا نا. جی، غار حرا سے واپس آئے تو کس سے ملے؟ سیدہ خدیجہ سے ملے. جی، سیدہ خدیجہ سے ملے تو سیدہ خدیجہ کے لیے بھی اس سے بڑا واقعہ کون سا تھا؟ یعنی وہ شخص جو عرب کا ایک شریف النفس انسان تھا، جس کے ساتھ ان کی شادی ہو چکی ہے، جس کی یہ حیثیت تھی کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے تو ایک بے مثال شخصیت کا حامل تھا، لیکن کیا وہ پیغمبر تھا؟ اس سے پہلے پیغمبری جب مل رہی ہے تو ایک بڑا واقعہ ہو گیا. اس بڑے واقعے کو انہیں کبھی بیان کرنا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا نا. یعنی وہ بعد میں، یہ تو نہیں کہ اس واقعے کے فوراً بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، وہ اس واقعے کے بعد ایک عرصہ تک رہیں، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ایسا ہوا نا، ان سے آپ کی اولاد ہوئی. اس سب کے باوصف کسی جگہ پر آپ کو حدیث کے ذخیرے میں وہ یہ واقعہ بیان کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگرچہ ان سے بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور باتیں اور واقعات نقل ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی واقعہ بھی بیان نہ ہوتا تو اس کو تو بیان ہونا چاہیے تھا نا. یعنی باقی سب چیزیں جو ہیں وہ یہ اہمیت نہیں رکھتی.
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کوئی تجارت کی، کسی وقت کوئی نفع لا کے ان کو دیا، نہ بیان ہو، اچھا کوئی مجہول آدمی اس کو بیان کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نبوت ہے دی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو جب نبوت دی جا رہی ہے اور محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار اس روایت کی روح سے سیدہ خدیجہ کا ہے، انہی کے پاس سب سے پہلے آئے ہیں، یہ روایت بتاتی ہے، انہی سے آگے آپ نے اپنا یہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ وہ ان کو اپنے امزاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں، ٹھیک، انہوں نے تسلی دی ہے اور وہ لافانی جملے بھی بولے ہیں جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ سب ہے، وہ یہ واقعہ خود نہیں بیان کر رہے، یعنی خود کوئی نہیں شخص کہتا۔ پورا ذخیرہ حدیث کا دیکھ لیجئے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، ایک موقع پر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، یا میں نے ان سے سنا، یا ان کا حوالہ دے کر بھی کوئی شخص اس واقعے کو بیان کر رہا ہو، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ٹھیک، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ فائز ہو جانے کے بعد آپ نے کیا کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی روح سے انذار کیا ہوگا نا، دعوت دی ہوگی۔ اس دعوت کو سب سے پہلے کن لوگوں نے سنا؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ میں تھے، کم و بیش 38 سال کی عمر بیان کی جاتی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر کے لوگ تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ کم سن لوگ تھے، ان میں سب سے پہلے سیدنا علی ایمان لائے، یعنی جو عام روایات ہیں۔ اچھا، اسی طرح ابتدا میں بہت سے صحابہ کرام کے نام آپ کو ملتے ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، دار ارقم میں جاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، ان کے لیے بھی سب سے زیادہ اہمیت کا واقعہ تو یہی تھا۔ ان میں سے کسی نے بیان کیا؟ کیا سیدنا صدیق نے بیان کیا؟ اچھا، سیدنا عمر بھی مکے کے ابتدائی دوری میں ایمان لے آئے تھے، جی، انہوں نے بیان کیا۔ ابو ذر غفاری کہاں سے آ کے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بیان کیا۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات بیان نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ میں پھر عرض کر دوں، یہ وہی طالب علمانہ سوالات ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جلیل القدر صحابہ میں سے جو اس زمانے میں تھے، جو ایمان لائے، جنہوں نے ابتدا میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان میں سے کوئی بھی اس واقعے کو بیان نہیں کرتا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے آنے کے واقعات بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مکتوم کے مجلس میں آنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے خاندان والوں کو بلانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کوہ صفا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، دسیوں واقعات ہیں جو بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حلیمہ کے ہاں ہونے کے واقعات بھی بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، لیکن نہیں بیان کر رہے ہیں تو یہی واقعہ بیان نہیں کر رہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ سوال پیدا ہونا چاہیے۔ اب ان تمام سوالات کو، آپ طالب علمانہ سوالات کو ایک طرف رکھ دیں اور اس روایت پر آ جائیں۔ اس روایت کو کون بیان کر رہا ہے؟ یعنی اس واقعے کی روایت کو اس روایت کے مطابق کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں کون بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تک وہ جن لوگوں کے ذرائع سے پہنچی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کون بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی ہے۔ ٹھیک، وہی بات کہ احوال کی مطابقت کے لحاظ سے اب یہاں پھر کچھ طالب علمانہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بہت کم سن تھی، ان کی عمر کے بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں، یعنی 2 طرح کی آراء کہیے ہے۔ ایک رائے کی روح سے تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئی، دوسری رائے کی روح سے وہ 6 7 سال 8 سال 10 سال کی چلیے پال لیجیے ہوں گی۔ اس عمر میں وہ ایک واقعے کو یا تو یہ بیان کریں گی کہ میں نے دیکھا یا میں نے سنا، اس کی بھی کوئی تصریح نہیں کرتی۔ اس روایت کی روح سے بس وہ یہ واقعہ بیان کر دیتی ہیں۔ یہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ واقعہ وہ بیان فرما رہی ہیں، وہ ام المومنین ہیں، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہی ہیں، وہ ایک جلیل القدر عالمہ ہیں، انہوں نے بڑی تنقیحات مختلف موقعوں پر فرمائی ہیں، وہ اس واقعے کو بیان کر رہی ہیں، تو وہ اسے اہتمام سے کیوں بیان نہیں کر رہی ہیں کہ یہ بتائیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ مجھے اس طرح سنایا، میں نے اپنے والد سے یہ واقعہ اس طرح سنا، یعنی کوئی بتائیں نا کس طریقے سے یہ واقعہ ان کے سامنے آیا، وہ بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کرتی۔ ٹھیک، لیکن چلیے اس کو نظر انداز کر دیجئے اور اس بات کو مان لیجئے کہ سیدہ نے یہ واقعہ کسی موقع کے اوپر بیان کر دیا۔ ٹھیک، سوال یہ ہے کہ اس واقعے کو انہوں نے کس سے بیان کیا؟ سیدہ عائشہ ام المومنین 58 میں رخصت ہوئی ہیں دنیا سے، ٹھیک، 58 ہجری میں۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ 40-42 سال دنیا میں رہی ہیں۔
سیدنا علی کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا وہ چوتھی خلافت میں جا کر ہوا ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں کیا اس کے مواقع پیدا نہیں ہوئے کہ چلیے وہی ایک ہیں، انہی کو یہ واقعہ معلوم تھا، انہوں نے ہی رسول اللہ سنا تو وہ لوگوں سے بیان کرتی۔ کتنی باتیں ہیں جو لوگ ان سے پوچھتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ جستجو پیدا نہیں ہوئی، کوئی ان کے پاس نہیں آیا، انہوں نے بھی کسی سے بیان نہیں کیا، صحابیات سے بیان نہیں کیا، امہات مومنین سے بیان نہیں کیا، کیونکہ کوئی نہیں بیان کرتا سوائے ایک ان کے بھانجے کے۔ اچھا، یعنی 58 میں وہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، اور یہ جو ان کے بھانجے ہیں یہ کون ہیں؟ اسما کے بیٹے ہیں، بڑی بہن کے بیٹے، بڑی بہن کے بیٹے اسما رضی اللہ عنہ۔ یہ اسما رضی اللہ عنہ ان سے بتایا جاتا ہے 10 سال بڑی تھی۔ یہ ان کے بھانجے ہیں، سیدہ کے بیٹے ہیں۔ سیدہ اسما بھی پیدا ہی میں ایمان لا چکی ہیں۔ ٹھیک، یہ بتائیے اپنی والدہ سے کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کیوں؟ دیکھیے نا کہ ان کی والدہ تو سب سے بڑا باخذ ہونا چاہیے تھا۔ صحیح 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 صحیح، صحابیہ ہیں، سیدہ سے بڑی ہیں، وہ ان سے نہیں بیان کر رہے۔ ہجرت کی ہے، ہجرت کی ہے، سیدنا زبیر کے ہاں ہیں، وہ عروہ بن زبیر جو سیدہ کے بھانجے یہ بات بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سیدنا زبیر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں۔ ٹھیک، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہ بیان فرما رہے ہیں تو یہ واقعہ وہ کب بیان فرما رہے ہیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہوگا نا۔ 58 تک سیدہ دنیا میں رہیں، انہوں نے اپنے اس بھانجے کے سوا کسی سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ ٹھیک، تو ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ، اہم ترین واقعہ، حضور کو نبوت کیسے ملی وہ واقعہ، اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے، لیکن سوائے اپنے ایک بھانجے کے انہوں نے کسی سے اس کو بیان نہیں کیا، کیونکہ کوئی اور راوی آپ کو پورے ذخیرے میں ملتا ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنے والا۔ ٹھیک، اور یہ عروہ بن زبیر جو ہیں، یہ اس کے بعد دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ کوئی 91 سے لے کر 99 تک، بہرحال عام طور پر اتفاق ہے کہ 94 ہجری میں۔ ٹھیک، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 58 سے 94، یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ کم و بیش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر 1 صدی گزر رہی ہے جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس سارے عرصے کے دوران میں یہ کسی سے بیان نہیں کرتے، خود بھی بیان نہیں کرتے کہ اور لوگوں سے، یس کر رہا ہوں کہ نہیں بیان کرتے نا۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے تو سیدہ اس کو بہت سے لوگوں سے بیان کرتی، بہت سے لوگ تجسسی میں ان سے پوچھنے کے لیے آتے، بہت سے لوگ یہ بتا رہے ہوتے کہ ہم سیدہ کے پاس گئے، چونکہ انہی کو یہ معلوم تھا کہ پہلی وحی کیسے آئی ہے، تو وہ ہمارے لیے ایک منبع علم تھی، ہم گئے، ہم نے ان سے پوچھا جا کے، یا کسی موقع پر توجہ دلانے کے لیے خود انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا تھا۔ ٹھیک، انہوں نے اپنے بھانجے کو بتا دیا کہیں خلوت میں، تو بھانجے نے پھر اس کے بعد اتنا لمبا عرصہ تک وہ دنیا میں جیتے رہے، کسی سے بیان نہیں کیا، ایک صاحب سے انہوں نے بیان کیا۔ اچھا، یعنی اس سارے عرصے کے دوران میں وہ ایک شخص سے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ابن شہاب زہری۔ ابن شہاب زہری، ٹھیک، ابن شہاب زہری جو ہیں ان سے وہ بیان کرتے ہیں، اور ابن شہاب زہری غالباً 128 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ 1 صدی بھی مکمل ہو کے آپ آگے جا چکے ہیں۔ یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیے۔ یہ ابن شہاب زہری سے وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس واقعے کا شروع ہوتا ہے، یعنی اب یہ شائع و ضائع ہو رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے ابن شہاب زہری سے اس کو بیان کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہی طالب علمانہ سوال کہ یہ ابن شہاب زہری کے پاس پہنچا تو 10 لوگوں کی زبانوں پر آ گیا، لوگوں نے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ یہ عروہ بن زبیر کی زبان تک جب تک رہا تو سوائے ان کے کسی نے اس کو نہیں سنا، اور یہ سیدہ کی زبان پر رہا تو سوائے عروہ بن زبیر کے کسی نے نہیں سنا۔ تو اب گویا کم و بیش آپ یہ سمجھیے کہ 100 سال کے بعد یہ ہمارے سامنے آتا ہے اس صورت میں کہ جس میں عروہ بن زبیر جو سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں وہ سیدہ سے اس واقعے کو روایت کرتے ہیں، اور سیدہ بھی یہ تصریح نہیں کرتی کہ میں نے یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ٹھیک، یہ اس کی سند کی تحلیل پر کچھ طالب علمانہ سوالات ہیں۔ اس کے بعد اب ابن شہاب زہری کو دیکھیے، یہی وہ شخصیت ہیں جن پر اس روایت کا مدار ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخصیت یا فلاں راوی پر روایت قائم ہے، اسی پر کھڑی ہے، ٹھیک، ساری سند کا مدار اسی پر ہے، تو یہی شخصیت ہے۔ اوپر سے اگر راوی قابل اعتماد ہوئے ہیں تو ان کی شہادت پر، اور اگر اس کے بعد یہ روایت شائع و ضائع ہوتی ہے تو انہی کے شاگردوں کے ذریعے سے۔ ٹھیک، اب ابن شہاب زہری کے بارے میں
میں اس وقت یہ بحث نہیں کرتا کہ محدثین ان سے متعلق کیا کہتے ہیں. اچھا. یعنی ہمارے محدثین اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تدریس کرتے تھے، یہ ادراج کرتے تھے، یہ ارسال کرتے تھے، اسی طریقے سے اگر دوسرے بعض اہل علم ان پر نقد کرتے ہیں تو وہاں بہت سی چیزیں آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں مل جائیں گی، اور اسی طرح کی جر و نقد مل جائے گی جو عام طور پر ہمارے محدثین یا ہمارے ائمہ رجال روات پر کیا کرتے ہیں. لیکن میں اس سے صرف نظر کر لیتا ہوں. میں آپ کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ خود اس روایت میں انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے. جی. یہ روایت جو ہمارے سامنے ہے، جس کا ہم مطالعہ کرتے رہے ہیں، اس روایت میں آپ نے یہ دیکھا کہ اوپر سے ایک بات چلی. جی. اوپر سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بات ان تک عروہ بن زبیر نے پہنچائی ہے. عروہ بن زبیر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے یہ قصہ سنا تھا. ٹھیک. اس کے بعد جب یہ آخر میں پہنچتے ہیں، یعنی وہاں پہنچتے ہیں جہاں جا کر یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انقطاع کی وجہ سے خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک لفظ آتا ہے، فی ما بلغنا، یعنی یہ جو حصہ ہے جس میں خودکشی کا ذکر ہوا ہے، یہ ان باتوں میں سے جو ہم کو پہنچی ہیں. وہ اوپر کی سند سے تو نہیں، ورنہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ظاہر بات ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ان باتوں میں سے ہیں جو ہمیں پہنچی ہیں، کہاں سے پہنچی؟ کیا اسی سند سے پہنچی ہیں؟ اسی سند سے پہنچی ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی اور جگہ سے پہنچی ہیں تو کہاں سے پہنچی ہے؟ کہ یہ ایک انتہائی غیر محتاط انداز بیان ہے کہ کوئی شخص ایک روایت بیان کر رہا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا ہے، بات وہ بیان کر رہا ہے کہ جس کو جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں تو ششدر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کا آخری پیغمبر کیا وحی کے انقطاع کی وجہ سے خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گیا؟ بار بار یہی صورت پیش آئی. جبریل امین کو ہر مرتبہ آ کے تسلی دینی پڑی. ہم اس سے پہلے پیغمبری کیسے ملتی ہے، پیغمبروں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ فی ما بلغنا. ہمارے ہاں محدثین کیا کرتے ہیں، وہ چونکہ ان کو امیر المومنین فی الحدیث سمجھتے ہیں، ان کے اوپر غیر معمولی اعتماد کرتے ہیں، ان سے متعلق غیر معمولی حسن ظن رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کی اس طرح کی چیزوں کو بلاغات زہری کا عنوان دے رکھا ہے. اچھا. یعنی وہ باتیں جو زہری یہ بتائے بغیر بیان کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے سنی، ان تک کیسے پہنچی، ان کے روات کون تھے، وہ سند کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ تک پہنچی. ہو سکتا ہے ان کے کسی قابل اعتماد آدمی سے پہنچی ہوں، ہو سکتا ہے کہ سنی سنائی ہوں، بہرحال وہ یہ بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں جن کو بلاغات زہری کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں صرف یہ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ مسئلہ خود اس روایت سے متعلق پیش آ گیا ہے. ان کے بارے میں صرف یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جلیل القدر ائمہ اور علماء کیا کہتے ہیں. ٹھیک. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس کا تعارف کرایا تھا کہ اعظمی صاحب نے اس دور میں حدیث پر بڑا غیر معمولی کام کیا ہے. یہ المعروف بالذیابی ہیں. اس سے پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کے استاذ رہے. یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے رہے. الجامع الکامل ایک بہت عمدہ مجموعہ ہے. اس میں انہوں نے صحیح اور حسن احادیث جمع کر دی. ٹھیک. یعنی جو اس سے پہلے مختلف کتابوں میں موجود تھیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ایک نئی ترتیب دے کر اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. ٹھیک. اس کتاب میں ظاہر ہے کہ یہ روایت بھی آئی ہے. جب یہ روایت آئی ہے اور اس جگہ پہنچے ہیں، یعنی روایت انہوں نے لے لی ہے، وہ ساری روایت جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، جب وہ اس جگہ پہنچی ہے جہاں پر وحی کے انقطاع کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غمزدہ ہو کر خودکشی کرنے کا ذکر ہے. جی. جب وہاں پہنچی ہے تو یہ دیکھیے کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں. لکھتے ہیں فہو ضعیف، یعنی یہ جو حصہ ہے یہ ضعیف ہے. وَهِيَ مِن بلاغات الزہری، میں نے ابھی آپ کو بلاغات کے لفظ کا تعارف کرایا، یہ زہری کے بلاغات میں سے ہے. یہ واضح کر دوں کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں جہاں سے ہم نے یہ روایت پڑھی ہے، یہ نہیں کیا کہ اس روایت کا یہ حصہ الگ کر کے بیان کر دیا ہو، من جملہ تعلیقات بیان کر دیا ہو. روایت جیسے رواں چلی آ رہی ہے اسی طریقے سے وہ یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہنچ کر اس چیز کو بھی بیان کیا ہے. ٹھیک. تو یہ کہتے ہیں کہ ہویا من بلاغات زہری، یہ زہری کے بلاغات میں سے ہے. وَأَهْلُ الْعِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ بلاغات الزہری واہیہ، اور اہل علم اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ زہری کے بلاغات واہی ہوتے ہیں، ناقابل اعتنا ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے.
یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے۔ اچھا، اگرچہ بخاری میں آگے، اگرچہ بخاری میں ہے، اگرچہ یہ امیر المومنین فی الحدیث کے بلاغات ہیں، یہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اہل علم سے کون مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ جلیل القدر محدثین، ائمہ رجال جو اس فن کے علماء ہیں، وہ اس بات پر یہ فرما رہے ہیں کہ متفقون، اس بات پر بالکل متفق ہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ اس پر ظاہر ہے کہ یہ طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی چیزیں ان سے قطع نظر کر لیں۔ میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو اس کا شوق ہو وہ ان جلیل القدر علماء کی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، لیکن میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ یہ اس روایت کا مسئلہ ہے، اس میں ان کی یہ بات آ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ میں یہ طالب علمانہ سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ جو شخص یا جو شخصیت اس طرح کی چیزیں بلاغات کے نام سے بیان کر دے، یہ کہہ کے بیان کر دے فی ما بلغنا، اس طرح کی چیزیں، اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، خود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل واہی ہوتی ہیں۔ یعنی میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ یحییٰ بن سعید جیسی جلیل القدر شخصیت یہ کہتی ہے کہ ان کی مراسیل بمنزلۃ الريح ہوتی ہیں۔ اچھا، میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کر رہا، میں اس پہلو سے نقد بھی نہیں کر رہا، میں صرف یہ طالب علمانہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، جو شخص اس طرح کی باتیں بیان کرتا ہے، کیا وہ جس موقع کے اوپر یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے یہ بات فلاں سے سنی ہے اور فلاں سے سنی ہے، اور وہ لوگ ثقہ ہوتے ہیں، تو اس کی یہ بات کیا پھر بصر و چشم قبول کر لی جائے؟ اس کے سامنے سر نیاز جھکا دیا جائے؟ اس کے بعد کوئی جر و نقد نہ کی جائے، نہ دیکھا جائے کہ جس شخص کے ہاں یہ باتیں اس طریقے سے بیان ہو جاتی ہیں، یعنی بات کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنا دی، اس بات کا دفاع کرنے کی جسارت اہل علم بھی نہیں کر رہے، وہ بھی اس طرح کی ان کی چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واہی ہوتی ہیں، تو پھر اوپر جو روایت انہوں نے بیان کیا اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟ تو یہ بھی ایک طالب علمانہ سوال ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی سند سے متعلق یہ وہ اشکالات ہیں، یہ سوالات ہیں، یہ وہ طالب علمانہ نوعیت کی معروضات ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک، اگر اس سے متعلق کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو یا اس پہ بات کرنی ہو تو کر لیجئے، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک پہلو ہم سے میں چاہتا ہوں ذرا یہاں پر سننے والوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آئی ہے، اور اس روایت کا جو حکم بالعموم بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو صحیح روایت ہے، اس کے ایک بے غبار روایت ہے، اگرچہ آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ مرفوع روایت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات نہیں ہو رہی، لیکن سوال میرا آپ سے اس موقع پہ یہ ہے کہ کیا صحیح بخاری کے اندر بھی محقق علماء کسی روایت پر یا کسی روایت کے کسی پہلو پر یہ حکم لگاتے ہیں کہ وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایات پر تنقیدیں موجود ہیں، خاص طور پر اس کی تعلیقات پر بہت سی تنقیدیں موجود ہیں، اس کی جو روایات صحیح قرار دی جاتی ہیں اس پر بھی لوگوں نے بحثیں کی ہیں، اور کئی 100 کے قریب روایات ہیں جن پر جرح ہوئی ہے، پھر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے دارقطنی کی جرح، آپ کے علم میں ہے کہ اس کا جواب حافظ ابن حجر نے کیا دیا ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال بخاری ہیں، ان کا اس فن میں بہت بڑا مقام ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس روایت کو نقل کرتے وقت وہ آخر میں جا کر یہ حصہ بھی نقل کر رہے ہیں، اور بغیر کسی تنبیہ کے نقل کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ تعلیقات کے طور پر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، بلکہ جس طرح روایت آگے بڑھ رہی ہے بس فی ما بلغنا کے الفاظ آ گئے ہیں، اور اس کے بعد خودکشی کا واقعہ بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ روایت کے بارے میں یہ تو طے ہو گیا کہ یہ ایک مرفوع روایت نہیں ہے، اس پر جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے تھے کہ اس کو وہ صحابہ جو سب کے سب موجود ہیں ان میں سے کوئی بیان نہیں کر رہا، سیدہ عائشہ سے بھی ان کے ایک بھانجے بیان کر رہے ہیں، کس وقت بیان کر رہے ہیں، کب اس کا شیوع ہوتا ہے، بڑی تفصیل سے آپ نے اسے بحث کی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور کیا طالب علمانہ سوالات ہیں جو اس روایت پر آپ کی نظر میں پیدا ہوتے ہیں؟ ابھی تک جو ہم نے بحث کیا نا اس پر ایک نگاہ ڈال لیجئے، یعنی اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں، جب میں قدیم صحائف کو پڑھتا ہوں، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے، جب مجھ پر یہ واضح ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو یہ شرف کیسے بخشا گیا، قرآن مجید سے اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو وہ بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو اس کے متن سے متعلق ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بتایا کہ اس کی سند سے متعلق کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی بات کب سامنے آئی ہے، وہ کون سا دور ہے جس میں سامنے آئی ہے، کس طرح ہم تک یہ پہنچی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں ابن شہاب زہری نے کس طریقے سے ایک واقعے کا اضافہ کیا ہے
اور اس واقعے کی کیا نوعیت ہے، اور اس واقعے کو جب آپ بلاغات زہری میں دیکھتے ہیں تو محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ طالب علمانہ سوالات ہیں. اب جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ علم حدیث میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ روایت ہم کو بخاری نے پہنچا دی، مسلم نے پہنچا دی اور بہت سے محدثین نے پہنچا دی. ان سب لوگوں کے ساتھ کیا اس کے متون میں بھی کوئی تغیرات ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا نا. اسی طریقے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہی واقعہ، یہی قصہ، یہی بات کیا کسی اور ذریعے سے بھی پہنچی ہے؟ بالکل. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے یہ محدثین ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی جو کچھ بھی روایات آتی ہیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کی حیات طیبہ کا تاریخی ریکارڈ ہے، اس میں آپ کے سوانح ہیں، اس میں آپ کے واقعات ہیں، جو کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے وہ محدثینی کے ذریعے سے آتا ہے. وہی آثار ہم تک پہنچا رہے تھے، وہی ہم تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایتیں پہنچا رہے تھے. اس سے پہلے یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوتی تھیں، بعد میں ان کی تنقیح ہونا شروع ہو گئی. یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے جس کے ذریعے سے واقعات کی، روایات کی، قصوں کی تحقیق کی جا رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بیان کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کے بیان کرنے میں کہیں انقطاع تو واقع نہیں ہو گیا، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے. ایک طرف یہ علم ہے. اس علم میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، حرا کے واقعے کے بارے میں یا پہلی وحی کے بارے میں، ہم نے اس کی تحلیل اور تجزیہ کر لیا. اب اس کے بعد ایک اور اس علم کا شعبہ ہے، اسی علم کا ایک شعبہ ہے. یعنی اس علم میں جب آپ اس علم کے محتویات کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے مشمولات کو دیکھتے ہیں، اس کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں تو ہر چیز ہے نا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بھی ہوں گے، سیرت طیبہ بھی ہوگی، اس میں سوانح بھی ہوں گے، اس میں مغازی بھی ہوں گے، اس میں فقہ بھی ہوگی، اس میں علم النبی بھی ہوگا. غرض یہ کہ یہ ایک جامع علم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے جو کچھ بھی معلومات ہو سکتی ہیں وہ جمع کر دی گئی. اور یہ اس لحاظ سے ایک جامع تاریخی ریکارڈ ہے. اس کے اندر ایک اور شعبہ ہے، وہ شعبہ ہے سیرت النبی کا. اچھا. یعنی ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ یہ کیا زمانہ ہے. یعنی صحابہ کرام روایات بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے تابعین سن رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں یہ جلیل القدر ائمہ رجال پیدا ہوتے ہیں، یہ تنقیح کا کام شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ محدثین پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کتابیں دی ہیں، جیسے بخاری ہے، جیسے مسلم ہے. اور یہ معلوم ہے کہ بخاری 256 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا فن کم و بیش 2.5-3 صدیوں میں کہیں جا کر ہمارے سامنے اس منقع صورت میں آتا ہے. ٹھیک. اس کے بالکل اندر اسی کے ساتھ متوازی طور پر ایک دوسری چیز کی ہے، سیرت النبی. اچھا. ظاہر ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے. یعنی اس کو ایسے سمجھیے نا کہ جیسے آپ طب میں کوئی کام کرتے ہیں تو طب میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عمومی کام کیا جس میں طب سے متعلق ساری چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے مثال کے طور پر ناک، کان، گلے کے امراض کا انتخاب کیا، یعنی اسپیشلائز فیلڈ میں چلے گئے ہیں. یعنی آپ نے ایک اختصاص یا اسپیشلائزیشن کا طریقہ اختیار کر لیا. ٹھیک. یہ دل کے معالج ہیں، یہ گردوں کے معالج ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ہیں تو طبیب ہی، لیکن وہ ایک خاص چیز کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنا لیتے ہیں. ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میں نے عرض کیا نا کہ وہاں تو علم النبی بھی ہے، وہاں فقہ النبی بھی ہے، یہاں سیرت النبی. سیرت النبی کو جن لوگوں نے موضوع بنایا ان کی بھی ایک تاریخ ہے پوری کی پوری. صحابہ کرام میں بھی بعض لوگ مل جاتے ہیں کہ جنہوں نے خاص سیرت کی چیزوں کو بیان کیا ہے. ٹھیک. تابعین میں بھی بہت سے بزرگ مل جاتے ہیں. اگر اس کی آپ کو تفصیل دیکھنی ہو تو آپ مثال کے طور پر، ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر اردو پڑھنے والے لوگ ہیں جو ہمارے مخاطبین ہیں، تو آپ اس کے لیے شبلی کی سیرت کا مقدمہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے پنجاب یونیورسٹی میں جو دائرۃ المعارف ہے، انسائکلوپیڈیا چھاپا گیا ہے، اس میں سیرت پر ایک پوری کی پوری مجلد ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی کون کون لوگ صحابہ میں، تابعین میں سیرت کو بحیثیت سیرت بیان کرتے تھے، ان کا ذکر موجود ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اس میں جو سب سے نمایاں شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ابن اسحاق ہے. اچھا. ابن اسحاق کے بارے میں ہم اس سے پہلے
ابن شہاب زہری کے بارے میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ 128 میں رخصت ہوئے. اس میں مجھے غلطی لگی, یعنی تسامح ہوا, 124 میں دنیا سے رخصت ہوئے. یہ جو ابن اسحاق ہے یہ 150 میں دنیا سے رخصت ہوئے. یعنی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ زمانہ آپ کے سامنے آ جائے. ابن اسحاق کے ہاں سب سے پہلے ہمیں ایک مرتب صورت میں سیرت نظر آتی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ جو کتاب ہے یہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی ابتدا کرتا ہے تو اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں, اس میں اس طرح کی تدوین بھی نہیں ہوتی, اس میں چیزیں اس تنقیح سے بھی سامنے نہیں آتی. پھر ان کی اس کتاب ابن اسحاق کی سیرت کی تنقیح کرتے ہیں ابن ہشام. اچھا, ابن اسحاق کے بارے میں تو آپ کو بہت کچھ جر و نقد بھی مل جائے گی, لیکن ابن ہشام جلیل القدر محدث ہیں, ان کی ایک خاص حیثیت ہے. چنانچہ پہلی سیرت کی کتاب جو ہمارے سامنے منقع ہو کر آتی ہے وہ سیرت ابن ہشام. کس دور کے ہیں یہ ہم سب؟ یعنی ابن ہشام دنیا سے 218 میں رخصت ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس دور کے لوگ ہیں. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ 218 میں رخصت ہو گئے ہیں, اس سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہوگی, اس کو مدون کیا ہوگا, یہ مختلف مراحل سے گزری ہوگی. بخاری ہمارے پاس سے 256 میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, یعنی اس میں کم و بیش 38-40 سال کا وقفہ ہے, وہ اس کے بہت بعد ہیں. یہ اس زمانے میں ابن ہشام سیرت کو ترتیب دیتے ہیں. اچھا, بنیاد اس کی ابن اسحاق کی سیرت پر ہے, لیکن انہوں نے اس کو منقع کر کے پیش کیا ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ ابن اسحاق پر تو جر و نقد دکھائی جا سکتی ہے, ان کا معاملہ بہت مختلف ہے. یعنی یہ بہت ثقہ علماء میں شمار ہوتے ہیں. تو ابن ہشام کی سیرت ہی اس وقت ہمارے پاس سب سے پہلی کتاب ہے جو تنقیح کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے, جس کو سیرت کی کتاب کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. سب لوگوں کے لیے سیرت میں یہی بنیادی ماخذ ہے اور ابتدائی ماخذ ہے. ابتدائی ماخذ ظاہر ہے کہ اس کی میں نے پوری تفصیل آپ کو بتا دی ہے. اس سے پہلے جو کچھ لوگ بیان کرتے رہے ہیں سیرت کی حیثیت سے, وہ تابعین کے ہاں بھی ہے, وہ صحابہ کے ہاں بھی اوپر مل جائے گا, لیکن پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ سیرت کی کتاب کی حیثیت سے سیرت ابن اسحاق, اور اس کی تنقیح کے بعد یہ سیرت ابن ہشام. یعنی اس کی بنیاد وہی ہے سیرت ابن اسحاق, لیکن پھر انہوں نے تنقیح کر کے اس کو ایک مرتب منظم کتاب کی حیثیت سے پیش کیا. اب یہ وہ جو کتاب ہے, ظاہر ہے کہ اس میں بھی سیرت النبی کی کتاب ہے نا, اس میں بھی وہ موقع آ جاتا ہے کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیسے آئی, یہ بیان کیا جائے گا نا. جی, بہت اہم موضوع ہے, اس کا بھی موضوع ہے نا. یعنی ظاہر ہے کہ جس مصنف کے پیش نظر ہی سیرت لکھنا ہے, جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات لکھنے کے لیے قلم اٹھا رہا ہے, یا تحقیق کر رہا ہے, یا مواد مرتب کر رہا ہے, یا روایات کو جمع کر رہا ہے, اس کا اعتنا تو غیر معمولی ہوگا نا. تو انہوں نے اپنی سیرت کی ابتدا کی ہے, تو اس میں بہت سے ابواب ہیں جس میں یہ بتایا ہے کہ پس منظر کیا ہے. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا. یہ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں اس روایت کے ساتھ کیا کرتے ہیں, یعنی یہ روایت جو ہم نے بخاری میں پڑھی ہے, یہ روایت جو زبان زد عام ہے, یہ روایت جس کو کتابوں میں لکھا ہم دیکھتے ہیں, اس روایت کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں آج صدیوں کے بعد اس پر گفتگو کر رہا ہوں, ایک یہ ہے کہ سیرت النبی کا ایک مصنف وہ اس روایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, اور اس عہد میں جس وقت وہ اس عہد میں کرتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان کا زمانہ وہی ہے, یہ اسی دور میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. امام بخاری ان کے 38-40 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئے, اور وہی کام کرنے بیٹھے ہیں. اور جو روایت ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں, جس پر گفتگو کر رہے ہیں, یا جو اس وقت ہمارے ہاں زیر مطالعہ ہے, اس روایت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بخاری میں بھی ہے, وہ مسلم میں بھی ہے, وہ دوسرے محدثین نے بھی قبول کی ہے, لیکن یہ سب روایات آ کیسے رہی ہیں؟ ظاہر ہے اسی دور سے آ رہی ہیں نا. اچھا, ابن شہاب زہری کی روایتیں ابن ہشام نے لی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی روایت کا ایک حصہ انہوں نے نقل بھی کیا ہے, گویا واقف بھی ہے. میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, ایسا نہیں کہ ان سے واقف نہیں ہے. تو یہ روایت ابن شہاب زہری کی روایت جو عروہ بن زبیر سے ہے اور اس سے اوپر سیدہ عائشہ سے ہے, اس کے ساتھ ابن ہشام نے کیا معاملہ کیا, یہ آپ کو ابن ہشام کے اس باب کو پڑھنے سے واضح ہوگا. اور اس میں بہت دلچسپ پہلو آپ کے سامنے آئیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ابن ہشام کس طریقے سے اس پوری کی پوری روایت کے تمام اہم پہلوؤں کی تردید کر دیتے ہیں. اچھا, اور کیسے کرتے ہیں اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. ٹھیک, میں آپ کے سامنے ابن ہشام کی سیرت کا یہ پورا باب رکھ دیتا ہوں. یعنی کون سا باب؟ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر
پہلی وحی کا واقعہ بیان ہوا ہے جس میں پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی بعثت بیان ہوئی ہے. اس کا ہم جب وہاں مطالعہ کریں گے تو ایک تقابل سامنے آئے گا نا. جی یعنی ایک سیرت نگار جو خود ایک جلیل القدر محدث بھی ہے، جو سیرت کو بطور خاص موضوع بنا کر لکھ رہا ہے، وہ اس روایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اور وہ اپنے طور پر اس واقعے کو کس طرح بیان کرتا ہے، اور جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کی سند کیا ہے، وہ کہاں سے لیتا ہے، اس کے پاس یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے. پھر جب وہ واقعہ بیان کرتا ہے تو ان کے بیان میں اور اس کے بیان میں کیا کیا تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں گے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم روایت کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں. ہم سب بہت ہی اہم جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں، اور جس جگہ پر آپ نے بات کو پہنچایا ہے، متن پہ تنقید، سند پہ تنقید، طالب علمانہ سوالات جو آپ کے ذہن میں تھے، اور اب ہم اس مقام پہ پہنچے کہ خود ایک دوسری روایت، اس عہد کے اندر مرتب ہونے والی ایک روایت، اس سے جائزہ لیں کہ ان کا پہلی وحی اور غار حرا کے بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے. میرا خیال ہے سب لوگ جاننا چاہیں گے، لیکن وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور بہت تفصیل سے آپ سے آئندہ نشست میں سمجھیں گے کہ وہ دوسری روایت ہے کیا، اور وہ روایت اس روایت کے بارے میں جو بخاری میں آئی ہے کیا پرسپیکٹیو، کیا رائے رکھتی ہے. لیکن وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں حاضر ہوتے ہیں. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.